بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری ویڈیو کو فل واچ کرنے کے لیے جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، آپ کو اور آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ سواری پھسلنے کے وقت کی دعا۔ اللہ کے نام کے ساتھ۔ دوران سفر تسبیح و تکبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو تسبیح بسم اللہ کہتے۔ دوران سفر صبح کے وقت کی دعا۔ ایک سننے والے نے اللہ کی تعریف سنی اور ہم پر اس کے جو اچھے انعامات ہوئے ان کا تذکرہ بھی سنا۔ اے ہمارے رب، ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر مہربانی فرما۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے آگ کے عذاب سے۔ دوران سفر یا سفر کے بغیر کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتی ہوں، اس کی مخلوق کے شر سے۔ سفر سے واپسی کی دعا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ یا حج سے واپس تشریف لاتے تو ہر بلند جگہ پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ہم واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب ہی کی طرف تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس کے لیے تمام مخالف گروہ کو شکست دے دی۔ مقیم کی اس مسافر کے لیے دعا۔ میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تمہیں تقوی کا زاد راہ عطا فرمائے، تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے لیے بھلائی آسان کر دے، تم جہاں بھی ہو۔ مسافر کی مقیم کے لیے دعا۔ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جس کے سپرد کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ سواری خریدنے والے کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص شادی کرے یا خادمہ لونڈی خریدے یا اونٹ خریدے تو اس کی کوہان کی چوٹی پکڑے، پھر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو تو نے اسے پیدا کیا۔ حج یا عمرے کا احرام باندھنے والا لبیک کیسے کہے؟ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حجر اسود کے قریب جا کر اللہ اکبر کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ حجر اسود کے پاس آتے تو اس کی طرف اپنے پاس موجود کسی چیز خمدار چھڑی کے ذریعے سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ صفا اور مروہ کے مقام پر پڑھی جانے والی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کے قریب ہوئے تو فرمایا: بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے آغاز فرمایا، اس کے اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھا، پھر قبلے کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، پھر اس کے درمیان دعا فرمائی۔ اس طرح 3 دفعہ کہا۔ حدیث لمبی ہے اور اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر بھی ویسے ہی کیا جیسے صفا پر کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی طرف مدد فرمائی اور اس کے لیے ہی مخالف گروہ کو شکست دی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور اس دن جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے اس میں سب سے افضل یہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ مشعر حرام کے پاس ذکر اور اذکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ جب مشعر حرام مزدلفہ پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمات توحید کہتے رہے، خوب روشنی ہونے تک یہیں ٹھہرے رہے، پھر سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رمی جمرات کے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جمرات کے پاس جب بھی کنکری پھینکتے اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھتے اور پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد دعا بھی فرماتے، تاہم آخری جمرے کو رمی کرتے ہوئے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اور اس کے پاس ٹھہرے بغیر واپس ہو جاتے۔ عام جانور یا اونٹ ذبح کرتے وقت کی دعا۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ تو اسے میری طرف سے قبول فرما۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کی دعا۔ بے شک میں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو تھے ہو کر اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے اور میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ،
یہ تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کھانا کھانے کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اسے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں، اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے اسے کہنا چاہیے، اے اللہ میرے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ بہتر کھلا۔ جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے کہنا چاہیے، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بھی زیادہ دے۔ کھانے سے فراغت کے بعد کی دعا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور اس میں برکت ڈالی گئی ہے۔ نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا کہ مزید کی ضرورت نہ رہے اور نہ اسے وعدہ کیا گیا ہے اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے۔ اے ہمارے رب، مہمان کی میزبانی کے لیے دعا۔ اے اللہ ان کے لیے ان چیزوں میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو دی اور انہیں معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔ پلانے والے کے لیے دعا۔ اے اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ نیا پھل دیکھتے وقت کی دعا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھل میں برکت فرما اور ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت فرما اور ہمارے لیے ہمارے سا ناپنے کے پیمانے میں برکت فرما اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت فرما۔ نیا لباس پہننے کی دعا۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تجھی نے مجھے یہ پہنایا۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس کی بھلائی کا اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ نیا لباس پہننے والے کے لیے دعا۔ تم اسے پوشیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض اور دے۔ نیا لباس پہنو اور قابل تعریف زندگی بسر کرو اور تم شہید بن کر فوت ہو۔ عام لباس پہننے کی دعا۔ لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر یہ عطا کیا۔ لباس اتارتے وقت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہی ہوں۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ
جہالت سے پیش آیا جائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور اپنے رب ہی پر ہم نے توکل کیا، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کہیں۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، مرتا نہیں، اسی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اسے امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرتا ہے ہم پر طلوع فرما، اے ہمارے رب، اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ راحت جہاں، عفت جہاں اور شکیرہ خان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ ہم ایک بہن کے دو بھائی، ایک شیر دوسرا تباہی۔